जिंदगी में खुद गर्ज होना यकीनन अच्छा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे अगर हम खुद गर्ज ना हुए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा सुकून, हमारा इत्मीनान, हमारी खुशियाँ सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाज़ जगह और बाज़ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनके साथ आप जितनी अच्छाई करें आपको बुरा ही समझते हैं, आप उनके साथ जितनी भलाई करें वो उसको कमज़ोर ही समझ लेते हैं। सो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 जगह जहाँ पे आपने खुदगर्जी ज़रूर दिखानी है, नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक हो। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस प्यारी सी दुआ के साथ ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप सबको सलामत रखे। देखें ज़िंदगी जो है ना ये अल्लाह ताला का दिया हुआ बड़ा खूबसूरत तोहफा है, लेकिन इसमें कुछ काम हमारे करने के होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत किस तरह बनाना है। एक कामयाब औरत जो होती है ना वो जानती है अगर उसका ज़हनी सुकून ना रहा ना तो घर भी नहीं चलेगा, रिश्ते भी नहीं निभेंगे और ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए जब कोई रोज़ रोज़ आपसे झगड़ा करता है, आपसे बदजुबानी करता है, आपकी तजलील करता है, आपकी बात नहीं समझता या आप पर ज़बान के वार करता है ना, तो आपने ये 5 बातें याद रखनी है। आज की वीडियो पूरी देखने के बाद ना ये 10 मिनट आपके ज़ाया नहीं जाएंगे और यकीन करें आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपकी तजलील नहीं कर सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने व्लॉग के सारे पॉइंट्स बड़े गौर से सुनने हैं, समझने हैं और उन पर अमल भी करना है। देखें सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है ना, अगर कोई आपके बच्चों को बुरा भला कहता है ना, वहाँ पे अगर आप जब खामोश हो जाती हैं आप वहाँ पे बहुत बड़ा जुर्म करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं ये हमारी जिम्मेदारी होते हैं, ये कुदरत का हमें दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है। लेकिन बाज लोग जो होते हैं ना इसकी कदर नहीं करते, कभी वालिदैन की मोहब्बत में, कभी बहन भाइयों के प्यार में, कभी रिश्तेदारों के साथ मुरावत में उनकी कड़वी बातें तंज़ो ताना अपने बच्चों पे सब बर्दाश्त करते रहते हैं। और जब हम अपने ऐसे लोगों को एक वक्त पे नहीं रोकते ना तो यकीन करें हर जगह बैठ के आपके बच्चों की तजलील करेंगे, हर जगह उन्हें बेइज्जत करेंगे। इसलिए आपने आज से ही कदम उठाना है। कोई भी रिश्तेदार हो, ससुराल का या मैके का कोई भी फर्द हो, कोई भी इंसान जो आपके बच्चों को बुरा भला कहता है ना, उनसे ऊंची आवाज में बात करता है, उनमें ऊंची आवाज में चीखता है, उनको कमजोर, जाहिल या बदतमीज या आपकी तरबियत पे उंगली उठाता है, ऐसे बंदे को फौरन वहां से वहां पे रोकें। क्योंकि बाज लोग जो होते हैं ना उनका बड़ा तरीका होता है, वो बड़े तरीके से मीठी मीठी करके आप बेइज्जत कर रहे होते हैं दूसरों के सामने, आपके बच्चों को डाल बना के। इस बेचारे के बच्चे तो इसकी बात नहीं सुनते, बच्चे तो इसके काबू में नहीं है, बड़ी अच्छी है बेचारी, इसके बच्चे बड़े बदतमीज हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह की चालें चल के आपकी और आपकी औलाद को दूसरों के सामने डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को चालों को भांप लेने और उनसे आपने सीधे लफ्ज़ों में बात करनी है कि दोबारा मैं आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। क्योंकि किसी एक इंसान को भी आज आप नहीं रोकेंगे ना तो कल को हर बंदा उठ के आपके बच्चों पे, आपकी तरबियत पे उंगली उठाएगा और उनकी इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद की इज्जत नहीं बचा सकते ना, उसका दफा नहीं कर सकती, तो लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। इसलिए आपके बच्चे जैसे भी हैं उनकी दूसरों के सामने इज्जत करें। कभी किसी को ये हक ना दें कि किसी मामू को, किसी चाचू को, किसी फुफ्फो को या खाला को कि वो आपके बच्चों के बारे में कुछ भी गलत बोले। क्योंकि आजकल के रिश्ते वो नहीं हैं जो दिल से मुखलिसाना होते हैं। और इस एक हकीकत तो ये अगर कोई आपके लिए मुखलिस है, आप आपके बच्चों के लिए मुखलिस है, तो वो हमेशा आपको अकेले में बताएगा, आपकी गलती आपको सबके सामने नशर नहीं करेगा, बल्कि अकेले में आपको समझाएगा, अकेले में आपको बताएगा कि बच्चा यहाँ पे गलत है, उसको समझाएं। ये होती है असल मोहब्बत, ये होती है असल जो किसी की इस्लाह करना होता है। दूसरी जगह जहाँ पे खुदगर्ज होना है ना वो ये है कि ज़हनी सुकून, अगर आपका माहौल, आपके इर्द गिर्द के लोग या लोगों की बातें या हालात कुछ ऐसे हैं जो आपके सुकून को तबाह कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी खुदगर्ज हो जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए जिस औरत की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता ना, ज़हनी तौर पर वो मुतमईन नहीं होती, तो यकीन करें वो कोई फ़ैसला नहीं सही से कर सकती, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। इसलिए आपने सबसे पहले अपनी ज़हनी सुकून की हिफाजत करनी है। अगर आप ऐसे माहौल में रहती है ना जहाँ बार बार आपको तजलील का निशाना बनाया जाता है या बार बार आपकी बात को गलत साबित किया जाता है, अगर बार बार किसी छोटी सी बात को लेकर घर में मुसलसल झगड़े होते हैं और ये माहौल जो होता है ना आपको दबाव का शिकार करता है, खौफ में मुब्तला करता है या मुस्तकिल मिजाजी से परेशानी आपके सर पे रहती है, तो यकीन करें आप जीना भूल जाएंगी, आपकी हंसी छीन जाएगी, आपकी नींद खत्म हो जाएगी और आपका दिल हर वक्त घबराता रहेगा। आप इन सारे मसलों में आपने करना क्या है, इन मसलों का हल क्या है? इनका हल ये है कि जहाँ पे आपको लगता है ना छोटा मोटा झगड़ा है और आपकी बात करने से वो झगड़ा मज़ीद तौल पकड़ेगा, वहाँ पे आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। दूसरी जगह वो है जहाँ पे आपको बार बार तजलील का निशाना बनाया जाता है, आपको गलत साबित किया जाता है, तो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ फ़ौरन ख़त्म कर दें बगैर सोचे समझे, ख्वाह आपका वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। देखें जहाँ पे ज़हनी सुकून की बात आती है ना वहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके सगे खून के रिश्ते, सगे बहन भाई आपके ख़िलाफ़ ऐसी
ایسی چالیں چلتی ہیں کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے سگے بہن بھائی بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آج کل کے دور میں آپ ہر کسی سے سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے منہ پہ نہیں لکھا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ہر اپنے دل میں کچھ نہ کچھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے نا کہ اگر دل پڑے جاتے نا تو دل دہل جاتے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ اگلے بندے کی منافقت کر کے وہ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کیا چالیں چلتا ہے، آپ کا سکون کس طرح برباد کرتا ہے، تو آپ نے ایسے انسان کو کبھی بھی دوسرا موقع نہیں دینا۔ خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ لا تعلق ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے اور زیادہ بحث کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بس خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، آپ کے اوپر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے، خود کے ساتھ بیٹھ کے خود سے باتیں کرنی ہے، واک پہ نکل جائیں۔ اگر باہر نہیں جا سکتی تو گھر کے چھت پہ جا کے واک کر لے، صحن میں واک کر لے، واک ضرور کریں۔ اس سے آپ دیکھیں بہت زیادہ ٹینشن آپ کی ریلیز ہو جائے گی اور آپ بہت زیادہ خود کو فریش فیل کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوراک جو ہوتی ہے نا، اس میں آپ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، اس طرح کر کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گی نا، پھر بھی آپ ان پریشانیوں سے، ذہنی دباؤ سے، ان چیزوں سے بچ سکیں گی۔ اگلی بات جگہ وہ ہے جہاں پہ آپ نے خود غرض ہونا ہے، جہاں پہ آپ کی محنت کو بے وکل سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ آپ خود غرض ہو جائیں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں بہت ہی بھولی بھالی سی، سیدھی سادی سی، جنہیں ہر کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے، ان سے سارے کام بھی نکلوا دیتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ جتنا مرضی آپ کام کر لیتی ہیں، آپ کی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا، آپ کی تھکن کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہیں اور بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں، بڑے دل سے کھانا بناتی ہیں، سب کی خدمت کرتی ہیں، لیکن کبھی بھی تعریف کا ایک جملہ ان کو سننے کو نہیں ملتا۔ اس کے اپوزٹ ملتا ہے، آج کھانے میں نمک زیادہ ہے، اس طرح یا اس طرح، یا نمک کم ہے، اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ گھر کے کام ہر کام ٹائم پہ کرتی ہیں، ہر چیز انہوں نے پرفیکٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایسی خواتین بعض اوقات اپنا سکون آرام چھوڑ کے دوسروں کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، خود بیمار ہو یا جو بھی ہو، کسی کو ظاہر نہیں کرواتی ہیں، اور اگر کبھی غلطی سے آرام کے لیے لیٹ جائیں تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ تم کام نہیں کرو گی تو کام ہو جائیں گے، تمہارے لیٹنے سے کام روکیں گے نہیں۔ اس طرح کا طنز و طعنہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ساری باتوں میں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے اور آپ بکھر کے رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ خود غرضی کا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایسے کام جو آپ کے ذمہ نہیں ہے وہ آپ نے نہیں کرنے، یا وہ کام جو آپ نہیں کر سکتی وہ نہیں کرنے، یا وہ کام جب آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کی ہمت نہیں ہو رہی آپ نے نہیں کرنے۔ کچھ کام جو ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیں، کچھ ذمہ داریاں جو آپ کے سپرد کی گئی ہیں انہیں واپس کر دیں، اپنی صحت کو ترجیح دیں، اپنے آرام کا وقت مقرر کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی کی چالوں میں آ کے نہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ اگلی جگہ جہاں پہ لوگ آپ پہ اپنے فیصلے زبردستی مسلط کرتے ہیں، اگر آپ کی گھر کی چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے خود غرضی دکھانی ہے۔ دیکھیں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت دوسروں کے کاموں میں، دوسروں کے فیصلوں میں ٹانگ اڑاتی ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں پہ حکم چلاتی رہیں۔ کبھی کبھار ایسی عورتیں آپ کو اپنے گھر میں ہی ملتی ہیں، اپنے میکے میں ملتی ہیں، بعض اوقات سسرال میں آپ کو ایسی عورتیں ملتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، فری کے مشورے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، یہ پہن لو، یہ نہ پہنو، یہاں جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ نوکری چھوڑ دو، وہ نوکری کر لو، فلاں سے ملو، فلاں سے نہ، سب طرف نا آپ کو مشورے ہی مشورے مل رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کو فلاں اسکول میں ڈال لو، فلاں میں نہ ڈالو، فلاں ٹیوشن میں ڈال لو، فلاں میں نہ ڈالو، اس سے ملوائیں، اس سے نہ اس سے نہ ملوائیں، اس طرح کے جو 100 جمیلے 100 باتیں آپ کے ساتھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس کی بات مانے کس کی نہ مانے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھولے پن کی وجہ سے ایسے لوگوں کی چالوں میں پھنس جاتی ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر زندگی کے غلط فیصلے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں، یا بعد میں ان سے کہتی ہیں آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا۔ اگلا بندہ بالکل مکر کے رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مشورہ دیا تھا، اگلا کام تم نے کرنا تھا، نہیں دل کرتا تھا تو نہ کرتی۔ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں ملتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، نقصان صرف آپ کا ہوتا ہے جب آپ نے اپنے دل سے اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کرتی نا، دوسروں کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کے فیصلوں پہ اپنی زندگی کو جی رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں آپ کو کبھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، تو کوئی ایک مخلص انسان رکھیں جس پہ آپ اعتماد کر سکتی ہیں، جو آپ کو مخلص اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دے گا، اس انسان سے مشورہ لیں۔ ہر کسی کی رائے کو، ہر کسی کی بات کو کبھی اہمیت نہ دیں، دوسروں کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں نہ لے کے آئیں، بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے اپنے بل بوتے پہ کریں، خواہ وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، اپنے بچوں کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہو، آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہو، ہمیشہ اپنے آپ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کیا کریں، کبھی بھی دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی ڈور نہ دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گی کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی، پھر لوگ خوش آپ کو کبھی دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں سگے بہن بھائی، سگے رشتے جو ہوتے ہیں نا، خیر بہت
بہت پیار بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نا سب سے زیادہ زخم بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور وہ ہوتے ہیں آپ کے اپنے بہن بھائی۔ آپ کی کامیابی میں جلن محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کے بتانے لگتے ہیں، آپ کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے نا، اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے راستوں پہ چلنے لگتے ہیں نہ، تو پھر یہ سارے معاملات ہونے لگتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو کبھی فائدہ نہیں دیتے۔ جب آپ کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی اصلیت نمایاں ہو جاتی ہے نا، تو پھر ایسے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان سے فاصلہ رکھنا ہے، بہت کم کرتے، بات کم کرتے، اپنی کمزوریاں ان کے سامنے کبھی ظاہر نہ کریں، اور ان کے سامنے ایک حدود طے کریں۔ کبھی ضرورت سے زیادہ ان کے سامنے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ ہر بات ان کے ساتھ مخلصانہ طور پر شیئر کریں گی نا، تو دل سے آپ کے سگے نہیں ہیں، دل سے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے، آپ کے خلاف زہر اگلیں گے۔ اس لیے آپ نے محتاط رہو کے دنیا رہنا ہے۔ یہی تھی میں 5 جگہ جہاں پہ آپ نے خود غرض ہونا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے یہ تو بڑی سیلفش ہے عورت ہے، اصل سچ ہے ایسی عورت اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاندان اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے 5 جگہ ہیں تو آپ نے 5 جگہ پہ ضرور خود غرضی دکھانی ہے۔ اگر میرے ولاگ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پر نیو ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔